أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 147۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، یہاں پر لکھنا ہے جی اعراض اہل الظلمات فعلی۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی صورت کی ترتیب بھی دیکھی ہے کہ اللہ کی صفات کے نور کے بعد ظلمات کا تذکرہ چلتا تھا، تو اس کے بعد اہتداء آ جاتی۔ اب یہاں پر وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ سے اللہ کی صفت انشاء چلی تھی ان کی ظلمات فعلیہ کے بعد، وَجَعْلُوا اور وَكَذَلِكَ کے لفظ کے ساتھ جو ان کی دو ظلمات پیش کی گئی۔ آپ نے لکھنا تھا جی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ کے ساتھ التنویر بنور صفت الانشاء، یعنی ان کی ظلمات جو ہے نا ان کا رد کرنا ہے روشنی ڈال کر اللہ کی صفت انشاء کے نور کے ساتھ۔ اس کے بعد قُل لَا أَجِدُ سے اہتداء الظالمین، کیونکہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین ہے نا، آیت نمبر 144 تک۔ پھر اس کے بعد اہتداء الظالمین، اہتداء پر دو آیتیں ہیں۔ کیسی جی؟ اہتداء الظالمین کے ساتھ لکھنا ہے قُل لَا أَجِدُ کے ساتھ اہتداء الظالمین بذکر الحلال، اور وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا کے ساتھ لکھنا ہے بذکر الحرام۔ اب وجہ ضبط کامل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تنویر کے بعد تنویر بصفت النور بنور صفت الانشاء، اور اس کے بعد اہتداء الظالمین بذکر الحلال اور بذکر الحرام۔ اچھا جی، جب اہتداء ہو جاتا تھا یا اللہ کی صفت نور پوری ہو جاتی تھی یا کسی بھی صفت کا نور، اس کے بعد بھی ظلمات تو تھی نا، تو ظلمات اعراض کی صورت میں آتی، جس طرح کہ پہلی صفت کے اندر آپ نے پڑھا تھا، پہلی صفت کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ جب ابتدا ہوئی تھی تو اس وقت اعراض قولی بھی ہوا تھا اور اعراض فعلی بھی ہوا تھا۔ تو اعراض قولی یہاں بھی اسی طرح ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلا دیں میرے پیغمبر، آپ نے تو ان کی ظلمات پر تنویر پیش کر دی اور اہتداء بذکر الحلال والحرام کر دیا کہ صرف حرام تو یہ ہے، باقی تو اللہ نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں تمہارے لیے، اگر یہ نہ مانیں تو جھٹلا چکے ہیں نا۔ فَقُلْ رَبُّكُمْ، دیکھو کذبوا وہاں آتا ہے جہاں ان کے اعتقادات آگے بنے ہوئے ہوں، ظلمات بنی کھڑی ہونا، تو اس کا مطلب ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں عقیدہ بنانا تکذیب بآیات اللہ ہے۔ تو چونکہ انہوں نے ظلمات فعلیہ اپنے عقیدے بنائے تھے نا، اس کے مقابلے میں اللہ کی صفت انشاء آئی تھی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب ان کی تکذیب یعنی انہوں نے جو عقیدے بنائے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں میرے پیغمبر، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو فرما دیجئے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ فوراً تمہیں نہیں پکڑا، اگر تم نے جھٹلایا ہے تو فوراً بھی پکڑ سکتا تھا، لیکن ذو رحمت واسعہ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، دیکھا، لیکن جب عذاب آ جائے تو پھر اس کا عذاب بھی نہیں ٹلتا مجرم قوم سے۔ سیقول الذین اشرکوا، یہ ہے اعراض قولی، سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ، البتہ ضرور کہیں گے مشرکین، لو شاء اللہ ما اشرکنا الذین اشرکوا، یعنی جب بھی جس زمانے میں بھی کوئی آیا
وہ جو شرک کرنے والے ہوئے نا، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا من شیء، اور نہ حرام کرتے ہم کوئی چیز۔ یہ تو اللہ کی چاہت پر ہم کر رہے ہیں، کیوں جی ہم اللہ کی چاہت کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ اللہ چاہ رہا ہے ہم سے، کوئی بھی گناہ کرنے والا یہی کہے کذالک کذب الذین من قبلہم، عقیدہ خود بنایا، ذمے اللہ کے لگایا، اسی طرح تو پہلوں نے جھٹلایا تھا، عقیدے اپنے بنا کر ذمے اللہ کے لگائے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب، اس وقت وہ کہنے لگے ہم جھوٹے تھے جھوٹے۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، یہ جو تم اللہ کے ذمے لگا رہے ہو کہ اس شرک پر اللہ راضی ہے، کوئی ہے دلیل؟ فتخرجوہ لنا، تو وہ ہمارے لیے ظاہر کرو نا، کٹ کے نہ ہو کچھ ہے۔ تو یہ ان کے لیے یعنی ڈانٹ کر ان کو کہا جا رہا ہے فتخرجوہ لنا، لے آؤ نا، ان تتبعون الا الظن، دلیل تو کوئی نہیں ہے، میرے خیالات فاسدہ ہیں، ایک گمان ہے جو ذہن پر آتا ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم صرف اندازے مارتے ہو۔ دلیل تو وہ ہوتی ہے جو اللہ لیتے ہیں، دلیل تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، قل فرما دیجئے، یہاں سے آپ لکھتے ہیں اہتدا ہو رہا ہے ان کو جنہوں نے عقلی طور پر بہت بڑا تیر مارنے کی کوشش کی، انہوں نے جتنے بھی ظلمات پیش کیے نا پہلے، اس سے سب سے بڑا یہ ان کا اغلوطہ تھا جس کے اندر اگلے بندے کو کسی غلطی میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو بہت بڑا تیر مارا نہ، فرمایا یہ بھی بغیر دلیل کے ہے، دلیل تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے الحجۃ البالغہ، ایسی دلیل جو پوری ہوتی ہے، پہنچنے والی، پوری، اپنی انتہاؤں تک ٹچ کرنے والی جو چیز ہے، دلیل ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں دلیل نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے سکم کا شکار ہو جاتی ہے کوئی چیز، چاہے کوئی بڑے سے بڑا فلسفی آ جائے نا، اس کے سامنے بولنے والا کوئی نہ ہو اس وقت، تو کسی اور زمانے میں اس سے بڑا آ کر اس کی عقلیات کو توڑ دے گا، اس پر اعتراض کر دے گا۔ لیکن اللہ کی حجت ایسی ہے جو غالب رہتی ہے، حجت کہتے ہی اس کو ہیں جو غالب ہو اور بالغ ہو، ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ارسطو بھی آ کر اس کو رد نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ وہ کیسی ہوتی ہے، اب اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ فرمایا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سو اگر اللہ چاہتا وہ بغیر دلیل کے بھی تمہیں ہدایت پر رکھ دیتا، یعنی اختیار سلب کر کے۔ اب تو اللہ نے تمہیں اختیار کا چناؤ بھی دے دیا، ساتھ حجت البالغہ بھی دے دی۔ ویسے تو اللہ تمہیں اختیار سلب کر کے بھی تمہیں راہ پر رکھ سکتا تھا، لیکن امتحان کا تقاضا یہ نہیں تھا۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، قل، اس قل کے بعد آنے والے اگلے جو قل ہیں وہ اسی پچھلے قل کی شرح اور تفصیل ہوں گے، تو لکھ لیجئے قل تفصیل الحجت البالغہ، حجت اللہ البالغہ کی اب تفصیل آ گئی۔ تفصیل یوں ہوتی ہے، حجت اس کو کہتے ہیں جس کے یہ حصص ہوتے ہیں۔ پہلی فرمایا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان اللہ حرم هذا، مناظر جو ہے نا، وہ جب مناظرہ کرتا ہے، جب وہ بحث کرتا ہے تو اپنی دلیل کی ہر جز کو تام کرتا ہے،
تو جب تام کر لیتا ہے تو اس کی دلیل کو حجت کا نام دیا جا سکتا ہے. باقی اگر وہ اپنی حجت کو تام نہ کر سکے، دلیل کو تام نہ کر سکے، تو اس کی دلیل کو حجت تو نہیں کہہ سکتے. تمسک ضعیف کہہ سکتے ہیں، دلیل ضعیف کہہ سکتے ہیں، ڈھکوسلا کہہ سکتے ہیں، اغلوطہ کہہ سکتے ہیں، قیاس فاسد کہہ سکتے ہیں. جبکہ حجت بالغہ وہ ہے جس کا ہر پہلو کامل ہو. دیکھو جی، پہلا پہلو ہے حجت عقلیہ، عقلی طور پر وہ کامل ہو. تو اب اس کا نمونہ دکھا رہی ہے جی. ہلم شہداکم، لے آؤ اپنے گواہ، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، وہ گواہ یہ گواہی دے کہ واقعی یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں جو تم حرام کرتے آ رہے ہو، ظلمات فعلیہ کر کے، شرک فعلی کر کے. فَإِن شَهِدُوا، اگر کوئی آ بھی جائیں جھوٹے گواہ ہیں، ٹکے ٹکے کے، کوڑی کوڑی کے گواہ بھی مل جاتے ہیں نا. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں پھر بھی جھوٹے ہوں گے میرے پیغمبر. فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی، کیونکہ جھوٹے گواہ تو گویا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیز کا علم ہے جو اللہ کو بھی علم نہیں. نعوذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں تم میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ ایک ایسا الہ تم نے بنا لیا کہ مجھے بھی اس کا پتہ نہیں کوئی ہو. تو دیکھو نا جی، سورہ یونس میں فرمایا، سورہ یونس 11واں پارہ، قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم، قل اتنبئون اللہ، قل اتنبئون اللہ، آیت نمبر 18 جی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو انہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں، کام آئے گی ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. قل، فرما دیجئے میرے پیغمبر، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم بتاتے ہو اللہ کو ایسی باتیں جو اللہ جانتا نہیں ہے آسمان و زمین میں، یعنی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تو ایسی چیزیں تم اللہ کو بتاتے ہو حالانکہ وہ تو پیدا نہیں. فَإِن شَهِدُوا، اگر ایسے جھوٹے گواہ بن بھی جائیں نا تو فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، میرے پیغمبر آپ نے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جانا، کیونکہ وہ جھوٹی گواہی ہے، عقلی طور پر وہ رد ہے، جھوٹ ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ یہ گواہ کون ہوں گے؟ جو آیات اللہ کے بغیر آئیں گے. جب آیات اللہ کے بغیر ہیں تو ان کی اتباع تو نہیں نہ کرنی، چاہے وہ جتنا بڑا جبہ کبہ دستار سجا کر آ جائے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے، جھوٹی گواہی وہ دے لیں گے. والذین لا یؤمنون بالآخرہ وهم بربهم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابری کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. قل تعالوا، یہ اب حجت نقلیہ آ گئی. حجت عقلیہ کے بعد حجت نقلیہ، یہ اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے حجت بالغہ کا. حجت نقلیہ ہم پڑھتے ہیں تعالوا اتلو، آؤ میں تلاوت کرتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے اوپر تمہارے رب نے حرام کر رکھی ہیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا. اب دیکھنا جی، صفات کے نور کے بعد ظلمات تو کئی ہوتی ہیں نا، کفر کی، شرک کی، فساق کی، ظلمات تو کئی ہوتی ہیں، جبکہ نور الصفات تو ایک ہے. اللہ کا حکم یہ ایک ہے، اللہ کے ہر حکم کی خلاف ورزی کرنا کیا ہے؟ ظلمات ہیں. اب ان ظلمات کو گنا جائے گا اس دلیل نقلی کے اندر
کیا جی؟ یہ حجت اللہ البالغہ ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ ذرے کو بھی پارٹنر نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، ساجھا نہ بناؤ، بھائیوال نہ بناؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکیاں کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ لا تقتلوا لا تشرکوا، یہ سارے کے سارے ظلمات کا رد کیا جا رہا ہے۔ وبالوالدین احسانہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یا تو وہ تکمیلا للباب ذکر کیا، یا کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد شروع یہاں سے ہوتے ہیں، اس لیے لا تقتلوا اولادکم سے پہلے وبالوالدین احسانا، نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش، کیونکہ حجت اللہ البالغہ کی صورت یہی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی پہلو رہ نہ جائے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، کرنا نہ بلکہ قریب بھی نہ جانا۔ ما ظہر منها وما بطن، جو اس میں سے ظاہر ہوں یا جو پوشیدہ ہوں ان کے قریب بھی نہ جانا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور نہ حق نہ مارنا، نہ قتل کرنا وہ کسی کے ساتھ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، ہاں حق ہو تو اس کو قتل کرنا، لڑائی کرنا، قصاص یا جہاد۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، میں نے آپ کو عرض کیا نا، نور الصفات، نور ایک ہی ہوتا ہے، ظلمات کئی ہوتی ہیں، اسی لیے ہر آیت کے آخر میں یوں ہوگا ذالکم وصاکم بہ، اگلی آیت ذالکم وصاکم بہ، اگلی آیت ذالکم وصاکم بہ، ہر ایک کے اندر یہی ہوگا۔ حکم ہمارا ایک ہی ہے، تاکیدی حکم ہے، یہ تاکیدی حکم ہے، سارے احکام اللہ کے تاکید ہے جی۔ ویسے الوصیۃ الالہیہ اس پر پوری سورت بھی موجود ہے، کون سی؟ سورۃ العصر موجود ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، اللہ تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ ولا تقربوا مال اليتيم، یہ حجت نقلیہ روحانیہ بھی ہوئی اور بدنیہ بھی ہوئی، اب مالیہ ہے، حجت نقلیہ مالیہ کو پڑھا جا رہا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، دیکھا حجت کا کوئی پہلو کمزور نہ ہو، لہذا اشکال ہی رفع ہو گیا کہ یہ موضوع یہاں کیوں چھڑ گیا، حالانکہ یہ تو سورۃ الانعام تھی، نور و صفات الہ تھا، تو ظلمات و اہل الہوا کا رد کرنا ہے نا جی، تو پھر حجت نقلیہ کی صورت میں اس کے ہر پہلو کو کامل کیا جاتا ہے کہ حجت اللہ البالغہ بن جائے۔ حجت بالغہ یہی ہوتا ہے کہ ہر پہلو اس کا تام ہو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے کے ساتھ جو کہ سب سے بہتر ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اپنی بلوغت کو۔ تو احسن طریقہ کون سا ہو سکتا ہے یتیم کے مال کے ساتھ؟ تو وہ سورۃ النساء میں اللہ کریم سمجھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے تم نے پیش آنا ہے۔ مثلا آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، سورہ النساء آیت نمبر 6۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، تم ان کے مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ
اور حاجت سے پہلے اکبرو کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، جلدی جلدی بڑے نہ ہو جائیں، ہم ان کا مال پہلے ہی ختم کر لیں نا۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، یہ طریقہ احسن کا بیان ہو رہا ہے۔ اگر جو مالدار ہو تو یتیم کے مال سے بچتا رہے، اس کو اپنی ہانڈی میں کھلاتا رہے۔ ومن کان فقیرا، اگر کوئی خود بھی غریب ہے تو فلیاکل بالمعروف، تو کھا سکتا ہے دستور کے مطابق، اس کے مال کو، اپنے مال کو ہانڈی میں ملا کر اکٹھا کر کے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، تو یہ ہے طریقہ احسن۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ماپ کو اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور یہ حجت نقلیہ کی تلاوت کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جتنے بھی ہم نے تمہیں احکام دیے ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بوجھ بنا کر تمہارے اوپر رکھا گیا ہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جب بھی تم بات کہو فَاعْدِلُوا، تو عدل کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ معاملات میں مالی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، مناکحات، عقوبات، مخاصمات، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ کون سا عہد؟ جو سورۃ المائدہ میں پڑھائے ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے تاکہ تم نصیحت سے سامان بناؤ۔ یہ تم نصیحت کو اپناؤ گے نا تو تمہیں خود رہ رہ کر یاد آئے گا کہ شکر ہے ہم نے یہ کام کیا تھا، آج اس کے یہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ اور جی حجت نقلیہ، حجت عقلیہ تام ہوئی، اور حجت بالغہ کی تیسری صورت ہوتی ہے حجت واہیہ، یعنی آرڈر بھی اس کے پاس موجود ہو۔ کسی کے پاس اگر آرڈر موجود ہوتا ہے نا بڑے کا، تو وہ بتا دیتا ہے بھائی مجھے تو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ میرے پاس تو آرڈر باقاعدہ موجود ہے، مجھے آرڈر ہوا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ راستہ بھی متعین کر کے دیا گیا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دیکھا یہ حجت وحیہ، حجت عقلیہ، حجت نقلیہ، حجت وحیہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میرا راستہ سیدھا مضبوط، فَاتَّبِعُوهُ، سو اسی کے پیچھے چلتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ چلو اور راستوں پر، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم نافرمانیوں سے بچتے رہو۔ عقل کرو گے، نصیحت حاصل کرو گے تو نافرمانیوں سے بچتے رہو گے۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تنویر علی الحجج، یہ جتنی بھی حجتیں گزر چکی ساری مل کر حجت بالغہ بنتی ہے، تو تنویر علی الحجج سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، یہ صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ یہ حجت بالغہ مشرکین مکہ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے نا، صرف تمہارے پاس ہی نہیں بلکہ روئے زمین کی اکثر پھیلی ہوئی قوم بنی اسرائیل، ان کو بھی ہم نے حجت بالغہ دی تھی۔ تو جب پوری روئے زمین پر ہماری ہی حجت رہتی ہے تو اور بچتا کیا ہے؟ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ثم پھر یہ بھی سن لو، ثم تاکیب ذکری، آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پوری کر کے۔ اس کا مطلب ہے وہ کتاب پہلے تھوڑی تھوڑی موجود تھی نا، تو اسی لیے یہ کتاب پوری کر کے دی۔ تو پچھلی صورت میں بتا دیا، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسنا، علی الذی احسنا، نیک کام والوں پر، علی الذی احسنا، اس آدمی پر جو نیک کام کرے یا اچھائیاں کرے، اس پر ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب
پوری کر دی تھی، یعنی اس کے اندر اب کسی قسم کا کوئی قانون باقی نہیں رہ گیا تھا جو نظام حیات کو چلا نہ سکے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور وہ تفصیل بھی تھی ہر شے کی جو اس وقت کی ضرورت تھی، ورنہ اس میں سارا قرآن تو لکھا ہوا نہیں تھا نا، یہ بھی تو کلی شے میں آتا ہے، یعنی اس وقت کی۔ وَهُدًى، اعتقادی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے وہ رہنمائی تھی، وَرَحْمَةً، اور عمل کے اعتبار سے رحمت تھی، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ اس کتاب کو پڑھ کر وہ اللہ کے ساتھ ملنے پر یقین کریں۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی ہے، بڑی خیر والی ہے۔ کیوں کہ اس کے بعد کوئی خیر اور نہیں ہوگی کتاب کی، سب سے بڑی خیر اور یہی ہم نے پوری کر دی ہے اس روئے زمین پر۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، ہدن بھی ہے، رحمت بھی ہے، مبارک بھی ہو گئی۔ فاتبعوہ، سو اسی پر چلتے رہو، واتقوا، اور نافرمانیوں سے بچتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت ہو سکے، نہ کہ وہ اعتقاد جو مشرکین مکہ نے بنائے تھے، وہ اعتقاد نہ اپناؤ جو انہوں نے بنائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نصیبا مفروضہ، اللہ کے لیے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہم نے کیوں نازل کی تمہارے پاس؟ ھذا کتاب انزلناہ مبارک ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، تاکہ تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو طائفوں پر نازل ہوئی تھی، علی طائفتین، علی جماعتین من قبلنا، تو چونکہ یہاں بھی طائفے چل رہے ہیں نا، تو علی طائفتین من قبلنا، اور یہود و نصارہ دو جماعتیں گزر چکی ہیں، ان پر تو نازل ہوئی، ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہیں تھی، وہ کیا پڑھتے پڑھاتے رہے، پھر انہوں نے تو آ کر کتاب اللہ کو تبدیل کر دیا تھا۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ کہنے لگ جائیں کہ ہمارے پاس کتاب ہوتی اگر تو ہم اور زیادہ بہتر رہنمائی والے ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، پس آ گئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اس کا نام حجت البالغہ ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، سو اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے ایک طرف ہو کر رہے، ایک طرف ہو کر، یعنی اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھے لیکن دلیل کے ٹائم دوسری چیزیں لے کر آئے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو کذب بآیات اللہ یہ ہوا، اور صدف عنہا یہ ہوا، یعنی کذب بآیات اللہ وہ ہے جو اپنے طرف سے عقیدے بنا رہا ہے، صدف عنہا وہ ہے کہ جو کتاب اللہ کو ساتھ رکھتا ہے لیکن دلائل میں کام نہیں لیتا، جہاں ضرورت پڑتی ہے قسم و طلاقوں کے لیے اٹھا لیتی ہیں، لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں قرآن کو نہیں لے آتے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ، میں نے کہا تھا نا اس صورت کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو کفار کے ساتھ مومنین کو بھی ساتھ ساتھ چوٹیں لگیں گی تاکہ مومن بھی خراب نہ ہوئیں، تو یہ لفظ صدف انہی کے لیے آیا ہے۔ صدف اصل میں تو پردے کو کہتے ہیں نا، اصل میں ایک پردے کو کہتے ہیں، تو جو آیتوں پر تھوڑا سا پردہ رکھتے ہیں، سارا نہ صحیح پتلا سا کر دیا، یعنی کوئی بھی اگر موٹا پردہ رکھے، پتلا پردہ رکھے، تھوڑا عمل کرے، زیادہ عمل کرے، یہ ساروں کو شامل ہے، نہ آیتوں پر تھوڑا عمل بھی نہ کرنا، یہ مومنوں کو بھی اشارہ ساتھ ہے۔ سنجزی الذین یصدفون، اور آپ کو بتاؤں انتہا الصدف،
یہ کترانے کی انتہا کب تک ہوگی؟ جی آگے آ رہا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ نہ کہو کہ بڑے ہو کر عمل کر لیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اب بڑے ہو بھائی، سمجھ آ رہی ہے نا آیتیں؟ تو لہذا اس ساروں کو شامل ہے، سارا قرآن تو مشرکین مکہ کے خلاف نہ چلاؤ، کچھ تو اپنے لیے بھی رکھو نا۔ هل ينظرون الا، مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، آپ کہیں کہ ہم ایسے بن جائیں کہ کبھی تو گناہ کا خیال بھی ہمیں نہ آئے، او بھائی پھر تو آپ فرشتے ہوں گے، پھر تو آپ کو بنائے انسان کی ہے، بننا آپ فرشتے چاہتے ہیں، او بھائی آپ فرشتے کیوں بنتے ہیں؟ اللہ کو کیوں مشورہ دیتے ہیں؟ اللہ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، فرشتے نہ بنے، ملکہ وہی پیدا کریں اپنے اندر، وہی ملکہ پیدا کرے کہ گناہوں کی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو اس انتظار میں نہ رہیں کہ گناہ نہیں، خیال نہیں آئے گا تو پھر ہم نیک بن جائیں گے، تو اس وقت آپ ہو سکتے ہیں بوڑھے ہوں، در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ تو لہذا اس انتظار میں نہ رہو کہ پھر صحیح آئندہ سال صحیح پھر صحیح، حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، پھر یہ اسی انتظار میں، یہ ان کی کنارہ کشیاں، قرآن سے کترانا، کتاب اللہ سے کترانا اس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، پھر فرشتے خیر نال نہیں آتے، او یاتی ربک، یا آ جائے تیرا رب، یعنی کسی ایسے طریقے سے کہ تجھے پتہ نہ ہو، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کے بعد نشانیاں آ جائیں، سارا نہ صحیح تو کچھ عذاب آ جائے، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی، ساری نہ صحیح بعض نشانیاں آ جائیں، تو اس وقت بھی کسی انسان کو اس وقت ایمان جو اس وقت مرتب کرنا شروع کرے گا نا، ایمان کے جو پتلے پردے اس نے ڈالے ہوئے تھے، اب اس پردوں کو ہٹانا چاہتا ہے، چلو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا دھندلا صحیح، لیکن نہیں ایمان پورا تو نہیں تھا نا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ دیکھ رہی ہیں یہ مومنوں کو اشارہ ہے نا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ جمع کر لی تھی، اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں آئے گا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، اس لیے جب عذاب کے دن چل رہے ہو نا تو اس وقت خاص خیال میں رہا کریں، کیونکہ عذاب کے دن چل رہے ہوں تو اس وقت چونکہ عذاب کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس وقت پہ پچھلیاں نیکیاں ہی کام آئیں گی، اس وقت تو آپ ٹھیک ہے نیک بنیں گے، اس وقت تو آپ اچھے بنیں گے، یہ اب کام نہیں آئیں گی، یہ آئندہ وقت کے لیے ہم سٹور کر رہے ہیں، وہ جو پچھلیاں زیادتیاں کر رہے ہو وہ تو ابھی پوریاں ہوں گی۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کفر حملہ کرے غزہ پر اور آپ کہیں کہ ابھی ابھی کفر مر جائے، اب بے شک سارے نیک ہو بھی جائیں بالفرض، تو پچھلی نیکیاں چونکہ اب کام آ رہی ہیں نا، یہ جو اب کام آئیں گی آج والی نیکیاں وہ آئندہ کے لیے کام آئیں گی، سمجھا؟ او کسبت فی ایمانها خیرا، اس لیے ڈرا کریں کسی وقت بھی اللہ کے عذاب، کوئی پریشانیاں، کوئی آفت، کوئی چیز بھی ٹوٹ جائے نا تو فوراً استغفار کی ہاں کثرت کر سکتے ہیں، ممکن ہے عذاب ہلکا ہو جائے، اگر عذاب پورا ٹچ نہیں ہوا تو، یعنی بعض آیات رب کا، اگر پورا عذاب آ گیا جو قصہ تمام کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے توبہ بھی کام نہیں کرتی جی۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، اس لیے جی سب سے پہلے نیکیاں کریں، اور خصوصاً ان لمحات میں نیکیاں آپ کی سپر پاور بن سکتی ہیں جن لمحات میں آپ کو گناہ کے خیالات ہوتے ہیں جی، اس وقت تو یوں سمجھو ہم کمال پر اڑ رہے ہیں، جب وہ چاہتی نہ ہو، ایک طرف سے شیطان تنگ ہی نہ کر رہا ہو، اور پھر بندہ نیکیاں کرے تو ٹھیک ہے، بندہ فری میں نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اگر شیطان تنگ کر رہا ہے اور نیکیاں کر رہے ہیں تو یوں سمجھو جہاد جاری ہے، یوں سمجھو محنت جاری ہے اور جہاد جاری ہے۔
قل انتظروا انا منتظرون، تو فرما دیجئے میرے پیغمبر تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ کیسے آتی ہیں رب کی آیات۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، رد مانے عذاب، مانے عذاب کا رد، میرے پیغمبر آپ بھی ان کو بچانا چاہیں نا، پھر جب یہ قانون پورا ہو جائے گا، ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے راہیں نکال دی تھی اپنے دین میں، یا جدا جدا کر دیا تھا دین کو مضبوط رکھنے کا معنی سارے دین پر عمل کرتے رہے، دین پر تھوڑا سا عمل کیا، درمیان میں گناہ آیا، پھر عمل کیا، پھر گناہ آیا، 5 دن میں 5 نمازیں پڑھی ہیں، ہر نماز کے دوران کوئی گناہ کیا تو یہ بھی تفریق الدین ہے، یہ بھی کیا ہے، ہاں ساری 5 نمازیں ایسی پڑھی گئی کہ درمیان میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو سمجھو یہ اس کے افراد میں اب نہیں آئے گا، تو ورنہ افراد میں آ جائے گا، فرقے تو آئیں گے، اور فرقوا دینہم کا لفظی معنی کون کرے گا؟ اللہ تو فرمائیں گے پورا لفظ پڑھ، کیا معنی ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے راہیں نکالی تھیں اپنے دین میں، اور راہیں نکالنے میں اتنی انتہا کر دی کہ بن گئے پکے فرقے، یعنی بالکل جدا ہو گئے، اتنی راہیں نکالی کہ جدا ہو گئے، لست منہم فی شیء، میرے پیغمبر آپ بھی ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ ان کو بجا بھی نہیں سکتے، لیا بھی نہیں سکتے، انما امرہم الی اللہ، ان کا کام اب اللہ کے حوالے ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ بتائے گا عذاب کی شکل میں، اللہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتوت کر رہے ہیں۔ ہاں اس دوران اہل النجات کا ذکر بھی آ گیا، من جاء بالحسنہ، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اے نیکیاں کرنے والو نیکیاں کر لو، تمہاری نیکیوں کے لیے ہم نے بہت اچھے پیکیج لگا رکھے ہیں، ابھی سے پیکیج لگا رکھے ہیں، عذاب میں کیوں پھنستے ہو، نجات کا کام کرو، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ بھی نیکیاں کرے گا ایک نیکی کے عوض اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اللہ کتنا، 10 گنا۔ اچھا جو نیکی کا اپنا اجر ہے وہ تو ملنا ہے نا، ہر نیکی کا اللہ نے اپنا اجر بنایا ہے، وہ اجر پھر کتنے گنا ہو جائے گا؟ مثلا صدقے کا کتنے گنا اللہ نے بنایا؟ 700، اب اس کو 10 گنا کرنے سے تو کام نہیں نہ چلے گا، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے خوشخبری نہ ہوئی، یعنی اس کا جو اپنا اجر ہے نا وہ تو 700 گنا ملے گا، پھر اب اس 700 گنا کو ہم نے 10 گنا بڑھا کر لانا ہے، یعنی ہر نیکی کا اجر۔ دیکھا جی قرآن پاک کے ایک لفظ پر کتنے نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کا وزن تو 30 نیکیوں کے برابر ہونا ہے نا، پھر اس کو اب 10 گنا بڑھایا جائے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ، یہ عام قانون ہے ہر نیکی کے لیے، پھر ہر نیکی کا اپنا اپنا قانون بھی تو ہے، نہ اس کو چھوڑنا ہے نہ اس کو چھوڑنا ہے، تو کہو الحمدللہ، جی اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑے پیکیجز رکھے ہیں، کاش کہ ہم اس کو لینے والوں میں سے ہوں۔ ہاں بھئی کون لینے والا ہوگا؟ بریلوی جن کو آپ مشرکین کہیں، یا بدعتی جن کو آپ بدعتی کہیں، وہ یہ کام کریں گے کیا؟ اور بھئی آپ نے کام کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حاصل کرنے میں دیر نہ لگائیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں پڑی چیز بھی کسی نے ہٹا لی نا تکلیف دے تو وہ بھی صدقہ بن جائے گا، اگر دینے کے لیے کچھ نہیں آپ کے پاس تو کسی کے لیے دعا کرتے رہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کون کرے گا؟ تو آپ ہی کریں گی، تو لہذا نیکیوں میں اب کمی نہیں کرنی، کہو انشاءاللہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ اور ہاں یہ بھی سن لو کہ میں نے کہا نا کہ جس وقت گناہ ہو رہا، گناہ کے خیالات آ رہے ہوں اور اس وقت نیکیاں کی جا رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے جہاد کیا جا رہا ہے،
لیکن ان خیالات پر ایک قدم چلنا نہیں ہے. خیالات کا آنا برا تو نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے نا. خیالات اگر آ گئے ہیں تو یہ برا نہیں ہے کیونکہ یہ اختیار میں نہیں ہے بندے کی، اور خیالات کا لانا برا ہے. اور جو لانا برا ہے تو اس میں بھی اگر خیالات آئے ہوئے ہوں تو اس پر بندہ ایک قدم چل جائے تو پھر نقصان ہو. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے خوراکیں ایسی کھائی ہوئی ہیں کہ خیالات ہی وہی آتے ہیں، تو یہ بھی خیال کریں نا، اپنے آپ کو بھی تو اہتمام کے ساتھ رکھیں. من جاء بالحسنہ، یا آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ پھر وہاں تو بھائی جس معاشرے میں اگر گناہ آ رہے ہیں خیالات تو اس معاشرے کو چھوڑ دیں. پہلا کام تو یہ کریں تاکہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کتنا گناہوں کو چھوڑتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. لگتا ہے آپ محنتوں پر لگے رمضان کی. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. اور یہ بھی اللہ کا قانون ہے رحمت والا کہ جو گناہ کرے گا نا پھر اس کو اسی جیسا ہی ملے گا. فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. اور حدیث پاک نے تو ایک اور بھی پیکیج دیا ہے، اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف نیکی کرتا نہیں بلکہ ارادہ کرتا ہے، تو یہ بھی پیکج لگ گیا کہ نیکی کا ارادہ بھی تو ایک فعل ہے نا، تو وہ بھی تو نیکی ہے، لہذا نیکی کر دو، اس کو لکھ دیا جائے. اور جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی تک کیا نہیں ہے تو لکھا ہی نہیں جاتا. حتیٰ کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ گناہ بندہ کر لیتا ہے تب بھی فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی توبہ کے انتظار کرتے ہیں، کرامن کاتبین پھر بھی انتظار میں ہوتے ہیں. جی اب اتنی سستیوں اور فری میں لگی ہوئی ہیں. جن علاقوں میں پانی نہیں ہے نا ان سے پوچھو پانی کی قدر کیا ہے، تو ایک ایک گلاس کو بھی آپ سنبھال کر رکھیں. جن علاقوں میں نیکیوں کی اب ضرورت پڑتی ہے اور وہاں نیکیاں ملتی نہیں ہیں وہ ہے عالم برزخ. ان سے پوچھ کر آؤ کہ ایک ایک نیکی جو جہاں دریاؤں کی صورت میں بہہ رہی ہے. سمجھا جی؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. او جی سورت کا اختتامیہ آ چکا ہے اور یہاں پر 4 اعلان آئیں گے. کتنے اعلان؟ 4 اعلان آئیں گے. آپ نے اب توجہ سے دیکھنا ہے. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قل فرما دیجئے میرے پیغمبر میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی ہے سیدھے راستے کی طرف. سورۃ الانعام بتا کر، سورۃ المائدہ بتا کر، سورۃ النساء بتا کر، یہ جتنی بھی پچھلی صورتیں ہیں نا یہ ہدایت ہے. صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا. یہ صحیح دین ہے، مضبوط دین یہی ہے. ملت ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو ہر ایک سے کٹ کر رہتے تھے. حنیفا وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. نہ اعتقاداً نہ عملاً، نسلاً اگرچہ ہوں اس کا انکار نہیں ہے، وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا. وما کان من المشرکین. پہلا اعلان کہ ہدایت جو اللہ نے دین قیم کی صورت میں دی ہے یہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ ہدایت نہیں ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. پھر اس ہدایت کا تقاضا یہ ہے، اس تقاضے کا اعلان. ان صلاتی میری بدنی عبادات، ونسکی میری مالی عبادات یعنی میری نماز اور میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین
اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان والوں کا رب ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت، میں اپنی کسی بھی عبادت میں اللہ کا کوئی بھی حصے دار نہیں بناتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھپا شرک بھی ہے جس سے خطرہ ہے، وہ ہے ریاکاری، اور کچھ فیصد تو شرک بن ہی جاتا ہے نا کہ اللہ کو جہاں دکھانا تھا وہاں غیر اللہ کو دکھایا جا رہا ہے، تو عملاً تو شرک بن گیا۔ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم ہوا ہے۔ نور الصفات کا تقاضا بھی یہی ہے، وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، میں ہی ہوتا ہوں سب سے پہلا تابع فرما بردار۔ فرما بردار میں سب سے پہلا ہی ہوتا ہوں، کیونکہ پہلے وہی میں سنتا ہوں اور فوراً ہی اتباع میں آ جاتا ہوں، پھر تمہیں سناتا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کسی اور کا کہنا ماننا، اول المسلمین کے بعد کسی اور کا کہنا ماننا، اس کو تو رب بنانا ہے، اس لیے اول المسلمین ہوں کہ کسی اور کے تابع فرمان ہونا تو پھر اس کو رب بنانا ہے۔ اور غیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور میرا یہ اعلان ہے ہر نفس جو بھی کمائے گا ایسی باتیں تو اپنے خلاف پڑے گی، ایسی باتیں تو اپنے خلاف پڑے گی، کچھ بھی کمائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر نفس وازرہ وزر نفس اخری، اسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہذا اپنا بوجھ خود اٹھا کر جانا پڑے گا۔ کسی دوسرے کو رب بنایا، وہ رب تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کا بوجھ بھی تمہیں اٹھانا ہوگا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا اپنے رب کی طرف ہی تو لوٹ کر جانا ہے، وہ اللہ تمہیں خبریں ضرور دے گا تمہارے ان مسائل کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ کی آیات کے ساتھ تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا سورت کی شروع میں کیا فرمایا؟ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ تو ہر آخری لفظ اگلے لفظ کو کھولتا ہے نا، تو یہاں پر بھی پچھلی سورت پچھلی آیات بھی اسی طرح چل رہی تھی نا، تو تختلفون کس چیز میں؟ یہ اللہ کی صفات میں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، چوتھا اعلان، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے زمین میں خلیفہ، نائب، یا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، یا اللہ کے حکام کو زمین پر نافذ کرنے والا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے تمہارے ایک دوسرے کے درجات بلند کیے ہیں، یا تو روحانی طور پر یا حصی طور پر یا مالی طور پر، کسی قسم کے بھی درجات ہوں وہ اللہ نے بلند کیے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تمہارے ان کاموں میں جو بھی اللہ نے تمہیں دیے ہیں۔ ان اللہ سریع العقاب، اللہ آزمانے کے بعد سزا بھی دے گا، بڑی جلدی سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بھی سن لو اللہ معاف کرنے والا ہے، خصوصی رحمتیں کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ نے آسمان و زمین کو بنا کر ظلمات اور نور بنا دیے ہیں، اب اسی میں تمہاری آزمائش شروع ہو گئی۔ لیبلوکم، اسی ظلمات اور نور کی تخلیق کے بعد، بنانے کے بعد اللہ نے تمہاری آزمائش شروع کر دی ہے کہ کیا کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی روشنی پر چلتے ہو یا اللہ کی روشنی سے ہٹ کر ظلمات دنیا میں پڑ جاتے ہو۔
یہ آگے جی آپ کی سورت کا اختتام، اور اس کے بعد کیا ہے جی؟ خلاصۃ السورہ۔ چونکہ ہم ہر سورت کے آخر میں ہی خلاصہ لکھتے ہیں نا، تو لہذا سورت الانعام کا خلاصہ نوٹ کر لیں۔ اس سورت کا دعویٰ تھا الحجج الالہیہ، تعارف بھی تھا اور دعویٰ بھی تھا۔ ہمیشہ جس تعارف کے لفظ کو ہم کھولتے ہیں، تھوڑی سی ایسی عبارت سے جو پوری سورت کو حاوی ہو، اس کا نام بھی ہم دعوی سورت رکھتے ہیں تفصیلاً۔ تو اس سورت کا دعویٰ تفصیلاً کیا ہوگا؟ الحجج الالہیہ کے بعد نور صفات الالہ و ظلمات اہل الہوا، یعنی اس صورت میں صفات الالوہیہ کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ یہ سارا صحیفہ ہی صحیفہ الوہیت ہے۔ جن صفات کو ہم تعبیر کریں گے صفات الالوہیت اور صفات الکمال کے ساتھ، پھر ان صفات کی دو قسمیں ہوں گی، صفات الجلال اور صفات الجمال، جن کا اشارہ پہلی آیت میں موجود ہے لفظ خلق اور لفظ جعل سے۔ خلق کا اشارہ صفات جمالیہ کا اور جعل اشارہ صفات جلالیہ کا ہے۔ تو ان جلالی اور جمالی صفات کا 6 دفعہ تذکرہ ہوگا۔ پہلا تذکرہ دوسری آیت سے ہی شروع ہو جائے گا، اور آخری دفعہ تذکرہ آخری آیت میں آئے گا۔ یوں پہلی آیت صفات کے لیے بطور متن کے ہوگی، اسی لیے آیت نمبر 2 بغیر وصل کے شروع ہے، اور باقی ہر صفت حروف وصل سے شروع ہوگی، واو اور ان کے ساتھ۔ اب بریکٹ میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ دلیل تھی کہ یہ سورت صفات پر مشتمل ہے، اور اب اس کی تقسیم دیکھیے۔ اب بریکٹ بند کر دو۔ ان 6 دفعہ صفات کے بیان کا انداز الگ الگ ہوگا، ہر انداز کا خلاصہ نور الصفات ہوگا، ہر صفات کا انداز قدر مشترک نور الصفات کا ہوگا۔ یہ اس لیے بتایا نا کہ ہر صفت کا پہلے بتا گیا کہ انداز الگ الگ ہوگا، صرف ایک چیز قدر مشترک ہوگی ساروں کے درمیان، کہ اس سے مقصود کیا ہوگا؟ نور الصفات، اور ساتھ ہی رد الظلمات ہوگا، رد ظلمات اہل الہوا ہوگا۔ بریکٹ میں لکھیں کہ اہل الحواس اسی لیے کہا کہ کفار کے ساتھ اہل ایمان کو بھی جگہ جگہ تنبیہات ہوگی، اور ان جگہوں کی نشانی یہ ہے کہ وہاں براہ راست اللہ تعالیٰ مومنین سے خطاب کریں گے، اور جہاں خطاب کفار کا آ جائے، کفار کے ساتھ آ جائے، اس سے پہلے قل کا لفظ ہوگا، یعنی اللہ کریم براہ راست کافروں کو خطاب میں نہیں لائیں گے۔ اب 6 صفات کے الگ انداز کی تفصیل یہ ہے۔ صفات کا طائفہ اولا، هو الذی خلقکم، آیت نمبر 2 تا آیت نمبر 10 یستہزئون تک ہے۔ آیت نمبر 2 صفات الجمال ہیں، آیت نمبر 3 میں صفات الجلال ہیں، آیت نمبر 4 ظلمات و اہل الہوا ہیں، جو اعراض کی صورت میں بیان ہوئی۔ اعراض قولی آیت نمبر 5، اعراض فعلی آیت نمبر 8، آیت نمبر 10 انجام اعراض و استہزاء۔
صفات کا طائفہ ثانیہ، آیت نمبر 11 تا 47، قل سیرو، آیت نمبر 11 قل سیرو تا آیت نمبر 47 حل یہلک الا القوم الظالمون۔ اس طائفہ کی نور و صفات کے ساتھ ساتھ دو قسم کا اہداء الاہتدا ہے، ہدایت کا ہدیہ، بریکٹ میں لکھ دو، اہتداء معقولی جو آیت نمبر 12 میں ہے، اہتداء معقولی عقل کے ساتھ، اور دوسرا اہتداء منقولی آیت نمبر 19 میں۔ یہ دونوں کل کے لفظ سے شروع ہوں گے اور ان دونوں کے لیے آیت نمبر 11 والا کل بطور متن کے ہوگا، اور اس کی صفات جلالیہ جمالیہ آیت نمبر 12، 13، 14 میں ہیں، اور صفات جلالیہ آیت نمبر 17 اور 18 میں ہیں۔ بریکٹ میں لکھو، یعنی اس طائفہ کا انداز اہتداء کے درمیان نور و صفات والا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یعنی نور و صفات بھی بیان ہو رہا ہے اور پچھلے نور و صفات کے لیے اہتداء بھی بیان ہو رہا ہے، تو یہ انداز ہے الگ جی۔ اور اس کے بعد بھی بیان ظلمات آیت نمبر 25 یقول الذین کفروا، اور آیت نمبر 29 وقالوا ان ہی، یہ دونوں ظلمات تسلی کے بیان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بڑی اہم اور مشکل صورت تھی نا، لیکن اس جامعیت نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر لی۔ اس جامعیت اور وجہ و ضبط کو آپ نے تسلی سے تفصیلی نوٹ کرنا ہے۔ آیت نمبر 37 میں تیسری ظلمت کا بیان، اور اس کے آخر تک ہر قول کے اندر اہداء الاہتداء ہے، صفات کا تیسرا طائفہ۔ یہ آیت نمبر 48 سے 58 تک ہے۔ وما نرسل المرسلین تا واللہ اعلم بالظالمین۔ اس طائفہ کا انداز ہے کہ صفات جمالیہ و جلالیہ اکٹھی چلے گی، مبشرین و منذرین کا اشارہ اسی طرف ہے۔ فمن آمن و اصلح اور قل لا اقول لکم میں مبشرین و منذرین دونوں ہیں، غلبہ مبشرین کا ہے، وانذر اور وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ میں غلبہ منذرین کا ہے، اور اسی کے دوران ہی رد الظلمات آ جائے گا۔ الذین کذبوا آیت 49، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا آیت 53، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ آیت 55 میں رد الظلمات ہے، اور آیت 58 تک 4 کل اہداء الاہتداء ہے۔ صفات کا چوتھا طائفہ، آیت نمبر 59 تا آیت نمبر 59 وَعِندَهُ مفاتح الغیب تا آیت نمبر 94 لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ۔ اس صفات کا انداز یہ ہے کہ تجلیات علمیہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت نور کی تجلیات، صفت علم کی تجلیات کا نور ہے۔ سمجھا جی؟ اس کو کس طرح بیان کیا؟ تجلیات علمیہ۔ آیت نمبر 59 علم باری تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں اور صفات الجلال پہلے ہیں،
آیت 60 تا 62۔ اور صفات جلال بعد میں ہیں، جمال بعد میں ہیں، صفات جمال بعد میں ہیں، آیت نمبر 63 تا 65۔ اور آیت نمبر 66 تا 70 بیان رد الظلمات ہے، اور آیت نمبر 71 میں احداء الاحتداء ہے، جس میں عجز الالہہ اور صفات کی معرفت پر تعمیل، قل ان ھدی اللہ اور وان اقیموا الصلاۃ لکھ سکتے ہیں، اور صفات علمیہ کا ترغیباً و ترہیباً تذکرہ تا آیت 73 وہو الحکیم الخبیر۔ اور آیت 74 وَإِذْ قَالَ ابراہیم سے تنویر ابراہیمی علی الصفات۔ اور آیت 83 سے 90 تک مظاہر الصفات، مظاہر و صفات الالوہیہ۔ اور آیت 93 تک اقسام اہل ظلمات پر زجر اور ترغیب، غین کے ساتھ ترغیب۔ اقسام آیت نمبر 93، ترغیب 92، زجر 91، جو آیتیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور آیت 94 میں ترغیب و تخویف۔ ان آیات کا ربط مشکل تھا نا، تو اس لیے جزیات آپ سے جمع کروا دی۔ آیت نمبر 95 سے صفات کا 5واں طائفہ، اس کو کہیں گے صفات تقدیریہ، کیونکہ لفظ ہے نا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اسی لیے صفات تقدیریہ۔ اس کے 4 انوار بیان کر کے، انوار نور کی جمع، انواع نہیں انوار۔ آیت نمبر 100 میں نتیجتاً زجر، اور آیت نمبر 110 تک انہی صفات کے مشاہدات اربعہ، ہر مشاہدے کے بعد ایک آیت اس کا نتیجہ ہوگی۔ پھر آیت نمبر 114 تک، آیت نمبر 114 تک ہر آیت 117 تک، 114 نہیں 117 تک رد ظلمات اربعہ، یجہلون، یفترون، مقترفون اور اکثریت۔ تو آپ نے وہ ظلمات تفصیل سے پڑھے نا کہ یہ کہاں کہاں یہ ظلمت استعمال ہوتی ہے، اور ان سے بچنے کے لیے آیت نمبر 121 تک آداب اربعہ برائے مومنین۔ آیت نمبر 122 او من کان میتن سے آیت نمبر 128 تک اذکار اربعہ، ذکر منیر 122، ذکر مذلین 123، ذکر الاذلال 124، ذکر اہل نور و اہل الضلال 125 تا 128۔ آیت نمبر 129 تا 135 احداء الاحتداء۔ آیت نمبر 136 تا 140 ظلمات فعلیہ، 2 ظلمات فعلیہ، وجعلوا نمبر 1، وکذالک 137 نمبر 2۔
138 سے تفصیل اول اور 140 میں تفصیل ثانی، اور آیت نمبر 141 تا 144 التنویر بنور صفت الانشاء، بریکٹ میں لکھیں چونکہ یہ صفات تقدیریہ ہی کی تشریح بصورت الانشاء ہے، اسی لیے الگ طائفہ نہیں، اور اس پانچویں طائفے کا یہی الگ انداز ہے۔ اور قل لا اجد آیت 145 سے اہتداء الظالمین بذکر الحلال، اور آیت 146 میں اہتداء بذکر الحرام ہے۔ چونکہ صفت کا ظہور دوسری دفعہ ہوا، اسی لیے دوسری دفعہ اہل ظلمات کا اعراض، اہل ظلمات کی ظلمت بیان ہوئی بصورت اعراض فعلی و قولی، فعلی آیت نمبر 147، قولی آیت نمبر 148، اور آیت نمبر 149 سے اسی طائفہ کا دوسری دفعہ اہتداء الاہتداء، دوسری دفعہ اہداء الاہتداء، جو مشتمل ہے تفصیل الحجت البالغہ پر تا آیت نمبر 53۔ آیت نمبر 154، پہلے آیت نمبر 153 لکھا تھا نا، ہاں، اور آیت نمبر 154 تا 160 تنویر علی الحجج، یعنی یہ جو تفصیل الحجت چلی ہے نا، تو یہ تفصیل الحجت 4 قسم کے حجج تھی نا جو آپ نے سبق میں پڑھی، تو ان پر تنویر علی الحجج آ گئی۔ اور آیت نمبر 161 تا آخر اعلانات اربعہ لضروریات صفات الالوہیہ، اور اس طائفہ میں صفات جلالیہ اور جمالیہ دونوں موجود رہیں، لیکن غلبہ صفات جمالیہ کا تھا، جمال۔ اب آخری آیت میں صفات کا چھٹا طائفہ جس میں صفات جلالیہ اور جمالیہ دونوں موجود ہیں، لیکن غلبہ جلالیہ کا ہے، اور اس سے پچھلے سارے کل میں ضمناً 2 چیزیں موجود ہیں، رد الظلمات اور بیان الاہتداء۔ یہ اس طائفے کا الگ انداز بن گیا، اور اس آخری صفت میں، آخری طائفہ میں 6 صفات الوہیت بھی موجود ہیں، جعل، رفع، لیبلو، سریع العقاب، غفور، رحیم، جو کہ ہر طائفہ کی طرف اشارہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔